الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج آیت نمبر 38 سے، ان اللہ بے شک اللہ یدافع دور کرتا ہے عن الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اللہ ایمانداروں سے دور کرتا ہے۔ کیا دور کرتا ہے؟ دشمن کی چالیں، دشمن کے مظالم اللہ ایمانداروں سے ہٹاتا ہے۔ دیر اگرچہ بعض اوقات ہو جاتی ہے لیکن اللہ ایسا کرتا ضرور ہے۔ انا سے بات کی گئی ہے، یقینی بات ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمانداروں سے دور کرتا ہے مشرکین کے مظالم، دشمن کی چالیں۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ نہیں محبت کرتا ہر خیانت کرنے والے ناشکرے سے۔ جو مشرکین ہیں وہ خائن بھی ہیں، ناشکرے بھی ہیں، خصوصاً مشرکین مکہ۔ اب ان کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، ان کو امن دیا، ان کو معیشت ان کی مستحکم کی، اور ان کو کعبۃ اللہ کی تولیت دی، اور ان کا پورے علاقے میں ایک نام تھا۔ تو اب انہیں چاہیے تھا کہ وہ جس گھر کی وجہ سے ان کو عزت مل رہی ہے وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس کی توحید کو مانیں، شرک سے بچیں۔ لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، بتوں کی پوجا کی، اللہ کی توحید کو تسلیم نہ کیا۔ یہ بہت بڑی خیانت تھی، اور اس میں ناشکری بھی ہو گئی اللہ کی نعمت کی۔ تو فرمایا جو بھی ناشکرا ہے، خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ اور جب اللہ کو وہ پسند نہیں تو اللہ نے اس کی مدد نہیں کرنی، اللہ نے اپنے ماننے والوں کی مدد کرنی ہے، ان کا دفاع کرنا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے قتال کیا جا رہا ہے، جن سے لڑائی کی جا رہی ہے، ان کو اجازت دے دی گئی ہے۔ کیوں اجازت دے دی گئی ہے؟ بانہم ظلموا، اس وجہ سے کہ بے شک وہ مظلوم ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کو جہاد کی، قتال کی اور تلوار اٹھانے کی اجازت ملی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی، جب تک مکہ میں رہے، 13 سال کا طویل عرصہ گزارا، مظلومیت کی زندگی بسر کی۔ لیکن اس وقت چونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کفار کا مقابلہ کر سکیں، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تک انہیں قتال کی، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی، صبر کی تلقین ہوتی رہی ان کو۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں پہنچے، ایک چھوٹی سی اپنی ریاست قائم ہوئی، تو اب مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے، اپنی مظلومیت کی وجہ سے ان کو اجازت ملی کہ اب وہ تلوار اٹھا کے اپنا دفاع کریں اور ظالموں سے بدلہ لیں۔ اب اس میں حکمت بھی بیان ہو گئی ہے کہ قتال کی اور جہاد کی اجازت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مظلوم ہے، یہ ابتدا نہیں کرتے، بلکہ مظلومیت کی وجہ سے انہوں نے اپنا دفاع کرنا ہے، آخر ظالم کا ہاتھ روکنا ہے۔ یہ تو نہیں کہ یہ ظلم کی چکی میں پستے رہیں اور یہ تلوار نہ اٹھائیں اور ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں، یہ بات تو نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ جہاد جو ہے یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ جہاد دہشت گردی ہے۔ جو اسلامی جہاد ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ ظلم کرتے ہیں ان پہ، ان کا راستہ روکتے ہیں، حق کا راستہ، تو یہ اپنے راستے سے روڑے ہٹانے کے لیے، اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے، ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے ان کو جہاد کی اجازت ہے۔ تو یہ ظلم کہاں ہوا اور یہ دہشت گردی کہاں ہوئی؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے۔ آواز اگر صاف آ رہی ہے تو بس ٹھیک ہے، نہ کھولیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ بے شک وہ مظلوم ہے۔ کس بات کی اجازت دی گئی ہے؟ کہ وہ بھی لڑیں، جہاد کریں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر
یقیناً بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ تلوار اٹھائیں، یہ کوئی اپنا وسیلہ بنائیں، تلوار اٹھائیں، جہاد کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لازماً ان کی مدد کرے گا، ان کو رائے گاہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان پہ کیا زیادتی ہوئی؟ الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، نا حق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، مگر اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ان کو ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، ہاں ان کا صرف ایک جرم تھا، اللہ، مگر ایک جرم تھا۔ وہ کیا تھا؟ کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور یہ کوئی جرم ہے؟ تو یہ تو جرم نہیں ہے، اور کوئی جرم نہیں ان کا۔ اگر ان کی کوئی کوتاہی، ان کا کوئی جرم ڈھونڈنے لگو تو بس یہی بات ملے گی کہ یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اس کے علاوہ تمہیں ان کی کوئی کوتاہی، کوئی جرم نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ اللہ کو رب کہنا یہ تو کوئی کوتاہی نہیں ہے، لہذا ان کو ناحق نکال دیا گیا، ان کو نکال کے ان پہ ظلم کیا گیا۔ اب کیا یہ اپنا دفاع نہ کریں؟ یہ اپنے یہ در بدر ہو جائیں اور یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور دنیا دھبا لگا دے کہ یہ جی جہاد دہشت گردی ہے، اور یہ کچھ اپنا دفاع نہ کریں؟ وہ لوگ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے ناحق، مگر اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ کیوں ان کو اللہ نے جہاد کی اجازت دی؟ آگے جہاد کی حکمت بیان ہو رہی ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر نہ ہوتا دور کرنا، ہٹانا اللہ کا لوگوں کو، یعنی بعض کو بعض کے ذریعے، اگر اللہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے نہ ہٹاتا، دور نہ کرتا، ایک دوسرے سے پرے نہ کرتا، تو کیا نتیجہ نکلتا؟ لہدمت، تو البتہ گرا دیے جاتے، صوامع، راہبوں کے عبادت خانے، و بیع، اور گرجے، و صلوات، اور یہودیوں کے معبد، عبادت خانے، و مساجد، اور مسجدیں۔ لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد، اگر اللہ لوگوں کو کچھ کے ذریعے ہٹاتا نہ تو کیا ہوتا؟ صوامع، عیسائیوں کے جو راہب ہوتے ہیں، جو جنگلات میں الگ تھلگ اپنے عبادت خانے بناتے ہیں، عام وہ لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے، ان میں رہبانیت ہے کہ لوگوں سے کٹ کے جنگلوں میں الگ تھلگ رہو، اور وہ وہاں جو اپنے عبادت خانے بناتے ہیں عیسائیوں کے راہب، عیسائیوں کے صوفی کہہ لو، تو وہ ان عبادت خانوں کو کہتے ہیں صوامع۔ اور بیع، یہ بھی عیسائیوں کے ہی معبد ہیں، عیسائیوں کے ہی عبادت خانے ہیں، لیکن عوام کے، جو عام جو آبادی میں ہوتے ہیں، جنہیں چرچ کہتے ہیں، گرجے کہتے ہیں۔ اور صلوات کا معنی یہودیوں کی عبادت خانے، اور مساجد مسلمانوں کی عبادت خانے، وہ مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ ذکر کیا جاتا ہے ان میں اللہ کے نام کا بہت زیادہ۔ باقی عبادت خانوں کا تذکرہ آیا، وہاں یہ صفت نہیں لگائی گئی۔ جب مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا تذکرہ ہوا، مسجدوں کا، تو ساتھ صفت لگا دی کہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں، مسجدیں وہ ہیں جن میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ روزانہ 5 وقت حاضری ہوتی ہے ان میں، باقی عبادت خانوں میں یہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی مساجد میں روزانہ 5 وقت حاضری ہوتی ہے، اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، ان میں اللہ کا نام بہت ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی حکمت بیان کی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اس نے دنیا میں ایک توازن رکھا ہے، قوتوں کو آپس میں ٹکرایا ہے، ادھر بھی قوت پیدا کر دی، ادھر بھی قوت پیدا کر دی، تاکہ لوگوں میں توازن رہے اور ظالم مظلوم کو کھا نہ جائے۔ اگر یہ توازن نہ ہوتا،
اگر دنیا میں کسی ایک فرقے کے پاس، کسی ایک ملک کے پاس طاقت ہوتی اور باقیوں کے پاس وہ نہ ہوتی تو پھر وہ ایک ملک پوری دنیا پہ قابض ہو جاتا اور پھر اسی کا مذہب دنیا میں پنپتا، باقی مذاہب ختم ہو جاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اس نے دنیا چلانی تھی آخرت تک، اس نے دنیا قیامت تک چلانی ہے اور سارے مذاہب چلنے ہیں۔ اگرچہ آخر میں اسلام کا عروج ہوگا لیکن سارے مذاہب چلنے ہیں۔ اللہ نے ہر کسی کو کام کرنے دینا ہے، یہ حکمت ہے جہاد کی۔ اللہ نے ہر کسی کو کام کرنے دینا ہے، اسی لیے سب کو طاقتیں دے دی، کسی ایک کو نہیں طاقت دی، یا کسی ایک کی حکومت، کسی ایک کا اقتدار ہمیشہ نہیں رکھا کہ وہ پھر طویل عرصہ اقتدار میں گزر جائے، پھر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو سب کچھ کرنے سمجھنے لگ جاتا ہے، پھر وہ کسی کو کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کی حکمت ہے کہ کچھ عرصہ ایک کو اقتدار دیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اب یہ کچھ نہیں کر پا رہا، یا یہ اب گھمنڈ میں آ رہا ہے، یا یہ اب ظالم اور درندہ بنتا جا رہا ہے، اللہ اسے ہٹا کے پھر اور لے آتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے، اگر وہ وہی کرتا ہے پھر اس کو ہٹا کے اور لے آتا ہے۔ یہ حکمت ہے اللہ کی، جہاد میں یہی حکمت ہے۔ دیکھیں یہ جو عبادت خانے ہیں، ان عبادت خانوں کی سب کے دلوں میں ایک عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے۔ باقی مکانات کی نسبت جو عبادت خانے ہیں ان کا احترام ہوتا ہے دلوں میں۔ تو فرمایا اگر یہ جہاد نہ ہوتا، اگر یہ اللہ لوگوں کو آپس میں نہ ٹکراتا، یہ توازن نہ ہوتا، تو پھر جو ایسی جگہ ہیں جن کا لوگوں کے دلوں میں احترام ہوتا ہے وہ بھی گرا دی جاتی، ان کو بھی منہدم کر دیا جاتا، تو پھر باقی آبادیوں کی تو خیر ہی نہیں۔ جب ان کا کچھ نہ بچتا، مساجد کا اور باقی عبادت خانوں کا، تو باقی جو آبادیاں ہیں، باقی جو مکانات ہیں، باقی جو کوٹھیاں ہیں وہ کہاں بچتی؟ یعنی بالکل فساد ہی فساد ہو جاتا اور امن نام کی کوئی چیز باقی نہ رہتی۔ اگر کسی ایک کے پاس طاقت ہوتی اور باقی اس سے ہیچ ہوتے، کم تر ہوتے۔ اسی لیے اللہ نے اسی حکمت کے تحت مسلمانوں کو اجازت دی کہ تم اٹھو، تلوار اٹھاؤ، تاکہ لوگ تمہیں دبا نہ دیں، تم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکو، تم ان کے برابر کھڑے ہو سکو۔ یہ جہاد کی حکمت بیان کی ہے۔ اب اسی مفہوم کو سامنے رکھ کے ایک بار ترجمہ پھر دیکھیں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر نہ ہوتا اللہ کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے ہٹانا، ایک دوسرے کے ذریعے دور کرنا، یہ ٹکرانا نہ ہوتا، یہ توازن نہ ہوتا، لَهُدِّمَتْ، تو البتہ گرا دیے جاتے، صوامع، راہبوں کے عبادت خانے، و بیع، اور چرچ گرجے، و صلوات و مساجد، اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ کے نام کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ آگے پھر مزید تھوڑی تفصیل بیان کرنی ہے، وَلَا يَنْصُرَنَّ، اور اس سے اگلی آیت بھی اس سے مل رہی ہے، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ سے۔ اسی لیے آیت کے اس ٹکڑے سے ہم آگے پڑھیں گے، آگے ملا کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔